صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم قرآن مجید میں اپنی باعظمت کتاب میں ارشاد فرماتا ہے سورہ کوثر میں اپنے رسول سے مخاطب ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کی تفسیر اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو پاتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر، کثرت اولاد ہے، اور اس کا تعلق اس عظیم ہستی سے ہے کہ جن کے آنے سے پروردگار عالم نے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دیں کہ جنہوں نے جناب رسول خدا کو ابتر ہونے کا تانا، یعنی کہ معاذ اللہ بے اولاد ہیں، یہ تانا رسول خدا کو جو افراد دیا کرتے تھے. کیسے خداوند عالم کو یہ گوارا تھا کہ جو سب سے عظیم ہستی ہے، افضل البشر ہے، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہیں کوئی ابتر کا تانا دے. خداوند عالم نے، پروردگار عالم نے ایک مرتبہ اپنے رسول کو وہ تحفہ عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے نسل رسول خدا آگے بڑھی ہے. پروردگار عالم نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رسول خدا کی آغوش میں بھیجا. آپ کو وہ بیٹی عطا کی ہے کہ جو آگے چل کر کے نسل امامت کو چلانے والی ہے، نسل امامت کو بڑھانے والی ہے. وہ بیٹی کی جو محور پنجتن پاک ہے، وہ بیٹی کی جو سیدۃ النساء العالمین ہے. بے شک جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے وجود سے ہر ایک دور کی عورت اپنے لیے پیغامات لے رہی ہے. ہر دور کی عورتوں کی سردار جناب زہرا کو اللہ نے قرار دیا ہے کہ جناب مریم کی اگر ہم مثال لیں تو جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار رہیں، لیکن جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم نے تمام عالمین کی ہر دور کی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے. تو لہٰذا سردار ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر کے لوگ اپنی زندگی میں کچھ درس حاصل کریں، کچھ سبق حاصل کریں، یا اپنی زندگی کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کے متعلق وہ انہیں اپنا رول ماڈل مانتے ہیں. تو جب ایک عام حاکم، ایک عام سردار کے لیے یہ چیزیں شرط رکھتی ہیں تو یقیناً جو کہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں جناب فاطمہ زہرا، ان کا پورا کردار، ان کی پوری شخصیت ہر دور کے مسلمان عورتوں کے لیے بلکہ ہر دور کی عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. آپ اسوہ قرار پائی ہیں تمام عالمین کی عورتوں کے لیے. بے شک چاہے عورت کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے میں اگر وہ جناب زہرا کی زندگی پر غور کرے تو اسے اپنے مسئلے کا حل بآسانی دستیاب ہو جائے گا کہ جناب فاطمہ زہرا ایک پرفیکٹ رول ماڈل ہے تمام عورتوں کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی کا. لیکن ہر ایک
کا جواب جناب زہرا کی زندگی، آپ کے کردار، آپ کی شخصیت کے ذریعے ملتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ایک عورت کے حوالے سے کہ جو اس کا سب سے اول فریضہ ہے اور اس کے متعلق وہ جناب زہرا کو بطور رول ماڈل کس طرح سے دیکھتی ہے، اس میں جناب زہرا کی شخصیت کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ایک عورت کا فریضہ ہے اور اسے خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے یقیناً وہ تمام انسانوں کے لیے بھی ہے، اور بالخصوص عورتوں کی بات ہو رہی تو ان کے لیے بھی یہ فریضہ ہے، اور وہ فریضہ ہے کہ اپنے معبود کا، اپنے رب کا حق ادا کیا جائے۔ خداوند عالم کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے؟ یقیناً اس کی عبادت کے ذریعے۔ پروردگار عالم کی عبادت کہ جو ہماری خلقت کا مقصد ہے، ہم اپنی اس خلقت کے مقصد کو کبھی اگر فراموش نہ کریں تو کبھی کوئی مسئلہ ہی دنیا اور آخرت کا ہمیں فیس کرنا نہ پڑے۔ یقیناً جو آخرت کی تمام پریشانیاں، تمام عذابات وغیرہ ہیں، اس کے پیچھے یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے دوری بنا لی ہے، اپنے خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے، اپنی خلقت کے، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا۔ ایک عورت کہ جو اس بات کی دہائی دیتی ہے کہ بھئی ہم بزی رہتے ہیں، عورتیں ہیں، زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، تو ہم عبادت کو اس طرح سے کیسے بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے، کیونکہ ہمیں بچوں کو ان کا اسکول ہے، کالج ہے، ان کے لیے پریشانی اور آمد و رفت ہوتی ہے، پھر شوہر کے لیے بھی وہ عورت کوششیں کرتی ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، جس گھر میں رہ رہی ہے اس گھر کو بھی آراستہ کرنا، اس گھر کی بھی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ہوتی ہیں۔ تو یقیناً ان کندھوں پر جہاں اتنی ذمہ داریاں ہیں، ایک عورت اکثر و بیشتر یہ بھی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بھلا ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہم کیسے بہت زیادہ ہم عبادتوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم کبھی عبادتوں کی طرف بڑھتے ہیں جب وقت ملتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ فقط اپنے آپ کو ایک بہلانے کے لیے ایک معاملہ ہے، کیونکہ ہم جن کاموں کی دہائی دیتے ہیں وہ کام جو کہ آج کے زندگی میں بہت آسانی سے ایک عورت کر رہی ہے، اگر ہم غور کریں جناب سیدہ کی زندگی پر تو آپ امور خانہ داری کو بھی انجام دیتی، گھر کے کاموں کو بھی انجام دیتی، آپ اپنے بچوں کی بہترین پرورش بھی کرتی، تربیت بھی کرتی، شوہر کا بھی خیال رکھتی، تمام ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر رہیں، لیکن کبھی بھی جناب زہرا کی زندگی میں ہم نہیں پاتے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ اتنی ذمہ داریاں ہیں، کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، میں اس قدر تھک جاتی ہوں تو عبادتوں میں کمی آ جائے، نہیں، بلکہ آپ کی عبادتیں اور زیادہ عروج پر ہیں۔ اگر ہم گھر کے کاموں کی مثال لیں تو آج بآسانی گھر کے کاموں کے لیے بہت سے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں جس سے کام آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا، آپ کے پاس چکی تھی، اس چکی سے آپ گیہوں کو پیس کر کے پھر آٹا تیار کرتی تھیں۔ کیا آج اس طرح کے معاملات ہیں کہ اگر ایک روٹی بنانی ہو تو پہلے گیہوں کو ہم گھر کی چکی میں پیسیں؟ چکی میں پیسا جانا کیا معمولی ہے؟ کیا اس کے لیے مشقت نہیں لگتی، محنت نہیں لگتی؟ جس طرح سے آج آسانی ہے کاموں کے لیے، جناب زہرا کے دور میں کیا یہ آسانیاں تھیں؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود ان تمام مشکلات کو، ان مشقتوں کو سہتے ہوئے بھی آپ عبادت کے حق کو ادا کرتی رہیں۔ اگر ہم جناب زہرا کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اپنے آپ کو عبادت کے حوالے سے بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین سبق مل رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا، آپ عبادت میں اس قدر افضل و اعلیٰ تھی، اور مختصر زندگی ہم دیکھیں، جناب زہرا کی زندگی 18 برس کی، آج ہم 18 برس کی ایک لڑکی ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ ابھی سے اتنی عبادتوں کی کیا ضرورت؟ اکثر و بیشتر ماں باپ، والدین کہہ دیا کرتے ہیں ارے بھائی ہماری بچی تو کافی چھوٹی ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کھانے کے دن ہیں، انجوائے کرے زندگی کو، ابھی اسکول ہے، کالج کی پڑھائی ہے، ابھی اسے مکمل کرے، ان تمام باتوں کو کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن 18 برس کی زندگی میں، مختصر سی زندگی جناب زہرا نے پائی ہے، اور اس 18 برس کی زندگی میں آپ نے اس دنیا سے کوچ کیا، لیکن یہ 18 سال آپ کے عالم اسلام کے لیے، تمام عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال تاریخ میں دے گئے کہ کس طرح سے زندگی کو ایک عورت اپنی آگے بڑھا سکتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا کی مثال اگر عبادت کے حوالے سے دیکھیں، امام حسن علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں اپنی ماں سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں پایا۔ وہ محراب
محراب عبادت میں اتنی دیر تک کے کھڑی رہتی تھیں کہ ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سویلنگ آ جاتی تھی. یعنی جناب فاطمہ الزہرا اتنے کام ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ عبادتوں کی طرف اس طرح سے راغب رہیں کہ محراب عبادت میں کھڑی رہتی تو اتنی زیادہ دیر تک کہ پیروں پر ورم آ جاتا، آپ کے پیروں پر سویلنگ آ جاتی، اتنی عبادتیں کرتی. جناب فضہ روایت کرتی ہیں آپ کی عبادت کے حوالے سے کہ بی بی راتوں کو جب نماز پڑھتی تھیں تو خوف خدا سے سارا لباس آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، کیا ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پر خوف الہی کی بنا پر ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ بے شک اگر آیا ہے تب بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہماری عبادتیں ایک صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ فقط عبادتوں کو ایک رسم سمجھ کر کے بس جلدی جلدی ہم نے مصلی بچھایا اور عبادتیں کی، مصلی سمیٹا رکھ دیا اور پھر ہم نے اپنا موبائل اٹھایا اور پھر دنیا داری میں پھنس گئے، پھر ہم واٹس ایپ پر لگ گئے، پھر انٹرنیٹ پر لگ گئے، پھر انہی کاموں میں اپنی زندگی کو مشغول کر دیا. نہیں، بلکہ عبادتیں ایسی ہوں جو قلب میں، روح تک اترتی ہوئی نظر آنی چاہیے. جناب زہرا چاہتی ہیں کہ جو بھی ان کی چاہنے والیاں ہیں وہ اس انداز سے عبادت گزار ہوں، خدا کے حق کو ادا کریں، اپنی زندگی کے ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے. ایک عورت کی تعریف اسی لیے ہے، خداوند عالم ایک عورت کے مقام کو اسی لیے اور زیادہ بلند کرتا ہے کیونکہ ایک عورت میں یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ان تمام کاموں کو بھی بخوبی انجام دے سکتی ہے جو اس کے ذمے بچوں کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، امور خانہ داری کے حوالے سے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خداوند عالم کی عبادت کے کام سے بھی غافل نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا جناب زہرا ہمارے لیے رول ماڈل ہیں عبادت کے حوالے سے بھی کہ آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے ہم اپنی عبادتوں کو بہتر کرنے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں. جناب فاطمہ الزہرا یہ ایام فاطمیہ کہ جس کے ذریعے ہم جناب فاطمہ زہرا کو یاد کر رہے ہیں، آپ کے غموں کو یاد کر رہے ہیں. ایام فاطمیہ کا مقصد یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے. ایام فاطمیہ کا مقصد یہ ہے کہ جو مظالم جناب فاطمہ الزہرا پر ڈھائے گئے ان مظالم کو زمانے کے سامنے عام کیا جائے. ایام فاطمیہ کا مقصد یہ ہے کہ جن ظالموں نے یہ ظلم جناب زہرا پر ڈھائے ہیں ان ظالموں کے، ان باطلوں کے چہروں کو بے نقاب کیا جائے. رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا تھی، اکلوتی بیٹی تھی، لیکن زمانے نے اس رشتے کا بھی پاس نہ رکھا. جناب فاطمہ زہرا پر بعد رسول اتنے ستم ڈھائے کہ جناب فاطمہ زہرا رو رو کر کہتی تھیں، اکثر فریاد کیا کرتی تھیں، بابا مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر روشن دن پر ڈھائے جاتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. جناب زہرا بعد رسول اس امید میں تھی کہ لوگ آئیں گے، تسلی دیں گے، تشفی دیں گے، لیکن کسی نے تسلی نہ دی، کوئی پرسہ دینے نہ آیا، بلکہ جناب فاطمہ الزہرا کا حق بھی غصب کر لیا گیا. جب جناب فاطمہ زہرا کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کا حق باغ فدق غصب کر لیا گیا، آپ کے مزدوروں کو اس باغ فدق سے ہٹا دیا گیا، غیروں نے اس پر قبضہ کر لیا، جناب زہرا ایک مرتبہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے دربار آئی ہیں. بابا کی وہ تحریر لیے ہوئے پہنچی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، بابا کی تحریر کو میں پیش کروں گی، ان لوگوں کو احساس دلاؤں گی کہ میرے بابا نے یہ تحفہ مجھے دیا تھا. بے شک اس بات پر ہمیں توجہ دینی ہے جناب زہرا کو اس زمین کے ایک ٹکڑے کی ہرگز معاذ اللہ لالچ نہ تھی، بلکہ اس کے ذریعے جناب زہرا کی حکمت یہ تھی کہ آپ زمانے کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتی تھیں کہ رسول خدا کی اکلوتی بیٹی کے حق کو جب چھینا گیا اور وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتی رہی لیکن مسلمانوں نے ان کا حق انہیں واپس نہ دیا. جناب فاطمہ زہرا دربار پہنچی اپنے بابا کی تحریر کو لے کر کے
ایک مرتبہ دربار آئی ہیں، تحریر جناب فاطمہ زہرا نے پیش کی، ایک پردہ درمیان میں لگایا گیا، پردے کے دوسرے جانب جناب فاطمہ زہرا ہیں، لیکن کسی نے بھی بیٹھنے کی اجازت نہ دی۔ جب کافی ساعت گزر گئی، رو کر کے دھیمی آواز میں جناب سلمان فارسی کو بلایا اور کہا چچا سلمان فارسی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں زہرا اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ جناب زہرا کے اس پیغام کو جناب سلمان فارسی نے جب کہا ہے اس ظالم سے، ایک مرتبہ وہ ظالم کہتا ہے کہ کہہ دیجئے زہرا سے کہ اب یہ ان کے بابا کا دربار نہیں ہے، بیٹھنے کی اجازت نہ ملے گی۔ جناب سیدہ کی اس تحریر کو، جو ان کے بابا کی تحریر تھی، پورے دربار میں کافی دیر تک کے پھرایا جاتا رہا، لیکن آخر میں اس ملعون نے اس تحریر کو چاک کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تحریر پر ہم ایمان نہیں رکھتے، گواہیاں پیش کریں، آپ گواہی لے کر کے آئیں۔ جناب سیدہ نے گواہیاں بھی پیش کی، لیکن اسے بھی انکار کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ خیال آتا ہے کہ یہ مسلمان تھے کہ جو صدیقہ سے گواہی طلب کرتے تھے، وہ بی بی کہ جو رو کر یہ کہتی رہی کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ صدیقہ طاہرہ کہ جن کے آنے پر مباہلہ میں عیسائیوں نے مباہلہ سے گریز کیا تھا کہ یہ وہ سچے آ رہے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ہم آ گئے تو ہماری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی، جن کی صداقت پر ایمان غیر مسلمانوں کو تھا، عیسائیوں کو تھا۔ یہ کیسے مسلمان تھے کہ جو صدیقہ طاہرہ سے گواہی طلب کرتے رہے؟ جناب فاطمہ زہرا منظر دیکھتی ہیں، بابا کی تحریر چاک کر دی گئی، سیدہ اب جو دربار سے پلٹی ہیں تو حالت غیر ہے۔ جب گھر پہنچی، مولا امیر نے سیدہ کو دیکھا، جب گئی تھیں دربار حالت ایسی نہ تھی، لیکن اب جب پلٹی ہیں دربار سے کمر جھکی ہوئی ہے۔ مولا کائنات گریہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک منظر یاد آتا ہے کہ بے شک جناب فاطمہ زہرا پر بڑا غم تھا۔ آپ جب دربار میں گئی ہیں، بابا کی تحریر کو جھٹلایا گیا، آپ کو جھٹلایا گیا، لیکن کم از کم ایک پردہ تھا۔ لیکن جب آپ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم دربار یزید میں جائیں گی، ایک پردے کی سوالی ہوں گی، نہ کوئی پردہ دینے والا، نہ کوئی حجاب کے متعلق خیال کرنے والا، بلکہ نامحرموں کا مجمع ہوگا، قہقہے ہوں گے، بیویاں شرمندہ ہو رہی ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔